جی، امراض اطفال میں ایک دفعہ پھر آزاد ساگر کے حوالے سے بچوں کے امراض میں ایک پرابلم آزاد ساگر کی ہے۔ یہ بھی اس کی وجوہات جو ہیں وہ وہی مائیں جو ہیں اپنی تن آسانی کے لیے بچے کو پیمپر لگاتی ہیں اور مسلسل 2 سال تک پیمپر لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کو ایک تو پیشاب روکنے کا نہیں پتہ ہوتا، وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا پیشاب کو روکنا کیسے ہے، کیونکہ پیمپر تو یہ چیز سکھاتا ہی نہیں یا یہ عادت بننے ہی نہیں دیتا، تو اس لیے پیشاب کے پرابلم اکثر آتے رہتے ہیں، بستر پہ پیشاب وغیرہ یہ بچوں کے مسائل چلتے رہتے ہیں۔ دوسرا آزاد ساگر جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے، یعنی کہ آزاد چھوٹا رہ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آگے چل کے 18 20 22 سال میں پرابلم بننی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بچے جو ہیں کچھ شادی کا جب ارادہ کرتے ہیں تو وہ جب نظر پڑتی کہ آزاد چھوٹے ہیں تو وہ پھر حکیم اور ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ہیں۔ اس میں کچھ لالچی حکیم اور ڈاکٹر تیل اور پٹیوں کی مد میں ان سے پیسے اینٹھتے رہتے ہیں اور بچوں کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کا علاج نہیں ہو پاتا۔ کافی ایسے میں جانتا بھی ہوں جن کے گھر خراب ہو چکے ہیں، وہ بچے پریشان ہیں اور علاج نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پیسے یہاں دے دیے وہاں دے دیے وہاں دے دیے، 3 ماہ یہاں سے دوائی لی، 4 ماہ وہاں سے لی، 2 ماہ وہاں سے لی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مائیں احتیاط کریں، پیمپر سے جان چھڑوائیں، اپنی تن آسانی کو کم کریں، بچوں کو پیمپر کی بجائے کوئی لوز چیز ایسی یوز کروائیں کپڑے کی جو ہو، جس سے یہ پرابلم نہ آئے، تاکہ بڑا ہو کے بچہ ان پرابلم میں نہ گرے، کیونکہ اب جو نئی جنریشن آ رہی اس میں بہت زیادہ یہ پرابلم آ رہی ہے کہ آزاد ساگر کے حوالے سے بچے کبھی کہیں مشورے کرتے پھرتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں، میں کچھ بچوں کو ایسے جانتا بھی ہوں، شادی شدہ بچے بھی ایسے ہیں جن کے آزاد چھوٹے ہیں اور وہ پریشان ہیں، اب وہ نہ بات کر سکتے، والدین اتنی ایکسیس دیتے ہی نہیں ہیں کہ بچے ان سے کوئی بات کر سکیں یا ڈسکس کر سکیں۔ والدین کو خود اس کا نوٹ لینا چاہیے اور اپنے بچے کو کسی مستند حکیم یا ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور اس سے اس کا علاج کروائیں اگر وہ سمجھتا ہے۔ بیسیکلی یہ کوئی اس کا کوئی نہ تو مورسی مرض ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کوئی بیماری پیدا ہو گئی اور اس کو ٹھیک کیا جائے۔ وہ بچپن سے ہی جب سے پیدا ہوا ہے اس میں 2 پرابلم ضرور ہوں گی، ایک ضعف جگر ہوگا جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو گئی، کیونکہ پیمپر سے آگے پھر یہی مسائل شروع ہوتے ہیں، یا جگر کی حرارت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اعضاء میں سکیڑ ہو کے اور وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں اور بچے کی جسم کی گروتھ بھی نہیں ہوتی اور اس کی صحت بھی اس لیول پہ نہیں ہوتی اور اس کی اعضاء جو ہیں وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ لہذا یہ سب سے پرابلم اور سب سے زیادہ مصیبت والی بات ہے۔ پھر والدین کے لیے بھی ایک شرمندگی ہوتی ہے جب یہ چیزیں آن ہوتی ہیں، بچوں کے لیے بھی شرمندگی ہوتی ہیں، تو اس کا پہلے خیال کرنا چاہیے، پہلے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کا علاج چونکہ ہم ساتھ نہیں دے سکتے ویڈیو میں، تو مشورہ کر سکتے ہیں آپ اس حوالے سے، لیکن یہ جگر حرارت جگر یا ضعف جگر کی وجہ سے ہی یہ پرابلم ہوتی ہے۔ پروٹین ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہوتی، کئی دفعہ آنتے میدہ خراب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا آپ اس طرف غور کریں، مائیں اپنی تن آسانی کم کریں، بچوں کو پیمپر کم یوز کریں۔ اگر آپ نے کہیں سفر یا کہیں جانا ہے تو آپ بچے کو پیمپر یوز کر لیں، گھر میں پیمپر یوز نہ کریں۔ گھر میں آپ بچے کی پیشاب اور پخانے کا ٹائم 3 ٹائم نوٹ کریں اور وہ بنائیں اس کا ٹائم تاکہ بچہ اس کا عادی ہو۔ میں انشاءاللہ ایک ویڈیو اور کروں گا کہ نومولود کو پاؤں چلنے تک آپ کس طرح سے رکھیں گے تو اس میں کوئی بیماری یا پرابلم نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔